جی السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر خان ایڈوکیٹ، اور آپ دنیا کا مشہور ترین یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے طاہر خان ایڈوکیٹ، جس کے سبسکرائبر کی تعداد جو ہے تقریباً 65 KMN پتہ نہیں کیا کیا ہے، KMNM جو ہے وہ لگیں گے، ابھی 65 ہی ہے صرف سبسکرائبر۔ تو آج جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے، کئی ٹاپکس ہیں، میں شروع میں بتا دوں آپ کو۔ جو ینگ لائرز ہیں انہوں نے گھبرانا نہیں ہے، شروع میں بڑی مشکلات آئیں گی، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور میرا پرسنل ایکسپیرینس اس میں کیسے رہا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے، اور آپ کی فیلڈ، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فیلڈ کون سی، سول، کرمنل، فوجداری کون سی ہونی چاہیے، تو فیلڈز کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو انلیگل ٹیکٹکس کے ذریعے جو ہے وہ بڑے بڑے ریلیف کورٹ سے لیے جاتے ہیں، ان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے، کیونکہ ہم روٹین میں کیسز چلا رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آتے ہیں جمپ کرتے ہیں، وہ بیچ میں اڑا کے کیس لے جاتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک فائدہ جو ہے وہ پارٹیز کو بھی پہنچاتے ہیں، خود بھی اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سول کورٹ سے اپوائنٹمنٹ گارڈین کی کس طرح ہو سکتی ہے، کن کیسز میں ہو سکتی ہے۔ عموماً تو گارڈین کورٹ سے ہوتی ہے، اور ڈسٹرکٹ جج صاحب سے بھی گارڈین کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہیئر ٹرانسپلانٹ، اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا بھی شیئر کروں گا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے، میں کہوں گا کہ مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو، اور وہ فوری طور پہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر سکیں۔ چھٹیاں ہیں تو میں ایسا بالکل نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں میں ایسا کہوں گا کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، ٹھیک ہے، اور کمنٹ کریں، تو ایسا میں بالکل نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت شریف بچے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ضرور ایسا کریں گے، اور بار بار شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے، اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو ویڈیو کی طرف پھر بڑھتے ہیں، اور مختلف ٹاپکس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور کچھ اسی ویڈیو میں کریں گے، کچھ آنے والی ویڈیوز میں کریں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ اور اس میں جو میں نے سب سے پہلی بات کہی ہے کہ ینگ لائرز کو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ مجھے تقریباً جو ہے ہو گئے اس فیلڈ میں تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں، 10.5 11 سال۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے یار آپ تو ہلے سینئر ہو جاتے پھر تو مشورے دیں، تو مجھے شاید آپ دیکھ کے آئیڈیا نہ ہو، لیکن مجھے تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں، بڑے دھکے کھائے ہیں میں نے اس فیلڈ میں، اور بہت ڈسہارڈ ہوتا رہا ہوں میں بیچ میں، اور بعض کو فیلڈ چھوڑ کے بھاگنے لگا تھا، پھر ادھر ادھر جابس تلاش کرنے کے چکروں میں کئی جگہ جا کے دھکے کھائے۔ شروع میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی سینئر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ میری گڈ لک تھی کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اٹیچ تھا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا والد صاحب سے، ان کی لیکن اپوائنٹمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ DDPP کے طور پہ ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو میں شروع میں بھی میرا صحیح طرح میری ٹریننگ بھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ ان کی فیصل آباد جو ہے وہ پوسٹنگ ہو گئی، تو میں یہاں اکیلا تھا۔ پھر میری اٹیچمنٹ ہوئی، میں جونیئر کے طور پہ میں نے کام کیا، میرے بڑے محترم استاد ہیں احسان علی شیخ صاحب، میرے والد صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے، حمید اللہ خان ایڈوکیٹ، کافی سینئر وکیل ہیں، تو پھر ان سے میں نے کافی سیکھا، اسپیشلی جو ہے نا وہ کرمنل میٹرز جو ہیں، تو میرے سینئر جو تھے احسان علی شیخ صاحب، ان سے میں نے سول، کرمنل جو ہے نا یہ سارے فیملی گارڈین میٹرز جو ہیں یہ سارے سیکھے۔ بیچ میں کال آ گئی تھی۔ اچھا، تو اس میں شروع میں 4 5 سال بلکہ 6 سال تک جو ہے نا بڑا مشکل تھا سروائیو کرنا، کچھ سیکھا تو میں نے بہت، اور یہ بھی آپ کی گڈ لک ہوتی ہے کہ آپ کو استاد ایسا ملے جو آپ کو سکھائے، آپ کو پیش کرا دے بڑے بڑے کیسز میں، کورٹس میں، ہائی کورٹ میں، سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، کہ آپ جا کے سٹے لیں، بیل کرائیں، ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں سٹے لیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ میرے استاد نے مجھے بہت سکھایا۔ تو انکم ظاہر سی بات ہے کہ جونیئرز ہوتے ہیں تو وہ ان کی انکم اتنی خاص نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کے لیے آپ سائٹ پہ کوئی مطلب ٹیچنگ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں آپ جو ہے ٹیچنگ وغیرہ آپ کسی اکیڈمی میں پڑھائیں، یا کوئی
ٹیوشن وغیرہ پڑھا سکتے ہیں. اس طرح کر کے آپ سروائیو کریں, لیکن کنٹینیو کریں, چھوڑیں نہ. ٹھیک ہے, وہ نیپولین نے بھی کہا تھا, نیپولین ہل جو ہے, اسٹرینتھ اینڈ گروتھ کم اونلی تھرو کنٹینیوس ایفرٹ اینڈ اسٹرگل. تو کنٹینیوس آپ لگے رہیں. وہ جو ہے چیونٹی بھی درخت پہ چڑھ ہی جاتی ہے گر گر کے بار بار. تو کوشش لازمی آپ جاری رکھیں. اب میں بیچ میں کافی ڈسہارٹ ہو کے میں ایک فیروز پور روڈ پہ ایک پلازا ہے, وہاں پہ ایک ایڈ لگا ہوا تھا, اخبار میں آیا تو میں چلا گیا ادھر جاب کے لیے. میں کہا کوئی جاب کرتے ہیں, تو ادھر گیا تو 6ٹھی منزل پہ 5ویں 6ٹھا فلور تھا. تو ایک ریٹائرڈ افسر صاحب بیٹھے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی کمپنی وغیرہ کوئی بنائی تھی اور ایڈ دیا ہوا تھا. میں اکیلا ہی ادھر جو لڑکا تھا, باقی سارے جو لڑکیاں انٹرویو دینے آئی ہوئی تھیں, اور وہ گپیں شپیں چل رہی تھیں فل جو ہے وہ. میں کہا یار سانوں کنے پوچھنا ہے ادھر. وہی میں گیا ہوں تو وہ بڑا عجیب سے, اچھا کیا کرنے آپ وکالت ہی کر لیں, تو آپ پھر ادھر کیوں آ گئے ہیں, تو یہ وہ. چلے میں کہا چلیں ٹھیک ہے سر, آپ اگر میں نے ایڈ آپ کا پڑھا تھا تو میں آ گیا تھا. تو وہ پھر میں وہاں سے بھی واپس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے فیلڈ میں رکھنا تھا, تو وہاں سے میں ناکام ہو کے واپس آیا, اور بڑا شکر گزار ہوں اس کا جس نے مجھے وہ وہاں سے جاب نہیں دی اور مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی تسی جاؤ پھر. اور فیلڈ کے جو میں آپ کو بتاؤں کہ فیلڈ لوگ کہتے ہیں جی پہلے سلیکٹ کر لیں, اسی فیلڈ میں رہیں, وہاں پہ باؤنڈ ہو جائیں. ایسا نہ کریں, جو کام آئے شروع کریں, کرتے کرتے کوئی کام آپ کا ایسا کلک کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو وہ کلائنٹیج بننا شروع ہو جاتی ہے. اب میں جس اکیڈمی میں پڑھاتا تھا, تو ادھر کا ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا, اس کا وہ سرکاری وکیل تھا امپلائی تھا MCL کا. اس کا میرے پاس کیس آ گیا. وہ میں نے سینئر سے اپنے لکھوایا. میرے سینئر بڑا ہیلپ فل تھے, وہ مطلب کہتے تھے چلیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. آپ میں ٹائپ بھی خود ہی سارے کرتا ہوں نا کیس اپنے لیپ ٹاپ پہ. وہ اس وقت سے مجھے عادت تھی, میرے سینئر نے لکھوانا, میں نے فوری طور پہ ٹائپ کر لینا اور سارا. اب انہوں نے مجھے لکھوایا, کنٹمپٹ میں نے تیار کی. اسے شیخ عظمت سعید صاحب تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں نا, تو ان کے پاس کنٹمپٹ پٹیشن لگ گئی, اور اس میں مجھے ریلیف مل گیا. وہ امپلائی جو ہے وہ ریگولر ہو گیا, کنفرم ہو گیا. اس کا دیکھا دیکھی اس کے پیچھے 485 لڑکے تھے. وہاں سے مجھے کلک ہوا اور بوسٹ ہوا. وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا رزق دینا ہوتا ہے. وہاں سے پھر جو ہے میرے پاس کیسز آنا شروع ہوئے سروس کے. میں نے نہ سروس میٹر اپنے سینئر سے کسی سے سیکھا, ٹھیک ہے, نہ میرے والد صاحب بھی جو ہے وہ کرمنل کے ایکسپرٹ تھے ہیں, اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ وہ پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جاب چھوڑ کے فیصل آباد سے واپس آ گئے تھے وہ, تو پھر انہوں نے دوبارہ سے ہم نے پھر کنٹینیو کیا. تو مجھے اب سروس میٹر دیکھیں, نہ میں نے سیکھا نہ میں نے پڑھا تھا. وہ اسے جو لاء میں تھوڑے بہت ہم نے وہ پاس, اسے وہ یاد بھی نہیں رہتا بعد میں. سروس ایکٹ جو پڑھے تھے, لیبر لاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر میں نے پڑھی اس وقت جب کیس آیا. کیس کے بعد میری فیلڈ ڈٹرمن ہوئی, اور ابھی بھی ڈٹرمن نہیں ہے, مطلب اللہ کا شکر ہے اچھا سسٹم چل رہا ہے. تو اب ڈسہارٹ ہونے والی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, شکر ادا کرتا ہوں میں. لیکن یہ ہے کہ لگے رہے, کوشش رکھی, جاری رکھی. بیچ میں کئی دفعہ آپ کو میں بتاؤں, ایک مہینے میں 2-3 ہزار روپیہ پورا مہینہ ارننگ ہونی, اس میں سروائیو کرنا ینگ لائرس کے لیے بڑا مشکل ہے. اور جو ہے نا اس فیلڈ میں پھر ہیلپ فل جو اکثر جو ہے نا سینئرس بہت سے ہیں جو وہ کرتے ہیں, اکوموڈیٹ کرتے ہیں جونیئرس کو, لیکن کمانا تو خود ہی ہوتا ہے. وہ اپنا رزق کما رہے ہوتے ہیں, آپ نے اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو وہ آپ کو سکھا دیں تو ایک لفظ بھی سکھایا ہوا وہ بھی آپ ریٹرن نہیں کر سکتے سینئرس کا. تو اللہ کا شکر ہے مجھے سکھایا بہت, اور میں نے کوشش بھی کی, سیکھا ہوں. تو ویسے میں نکما بڑا, لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق دینا تھا جیک لگا دیا. اور پھر اس کے بعد نمبر آف جو ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے میرے پاس کیسز آنا شروع ہوئے, پھر میں اس میں سکسیس ملی, پڑھا اس میں نکال کے بکس اس سے پڑھی. جب کیسز آئے میں نے کہا یار اچھا لیبر لاز ہے, سروس لاء یہ ہے, پھر وہ آئین کانسٹیٹیوشن نکال کے پڑھا, ریٹیں کس طرح کرنی ہے, ریٹ پٹیشنز کس طرح ہونی ہیں.
پھر وہ سارا ججمنٹس نکلوائیں سپریم کورٹ کی، ٹھیک ہے، اس میں دیکھا کس طرح سے ریلیف ملا ہوا ہے، وہ پھر جگہ جگہ ریفر کی، اور اس میں سے پھر جو کامیابیاں ملتی گئیں اور چلتا رہا سسٹم، اللہ کا شکر ہے۔ اب جو ہے کئی محکموں میں اگر مشہوری نہیں ہے، کئیوں میں ہے بھی بہت، ٹھیک ہے، اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، بہت شکر ادا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ ہے کہ جونیئرس کے لیے، جو میرے سے جونیئر ہیں، میں بہت سو کا میں جونیئر ہوں، میرے سے بہت سینئر 30 سال 40 سال کی سٹینڈنگ ہے لوگوں کی، تو ساری زندگی بندہ سیکھتا ہے وکالت میں، تو کنٹینیو کریں، چھوڑیں نا۔ میرے ساتھ بہت سے میرے دوست تھے جو چھوڑ کے کسی اور فیلڈ میں چاہ چکے ہیں، ڈسہارٹ ہو گئے، کچھ نے کنٹینیو کیا، وہ بڑے سکسیزفل لائرز ہیں۔ ٹائم ہر پروفیشن لیتا ہے، تو آپ کنٹینیو کریں، اسٹڈی رکھیں اپنی، اور جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ اس نے رزق دینا ہے۔ اور رزق، ایک اور چیز میں آپ کو بڑی پازیٹیو بتاؤں جس سے واضح فرق میں نے فیل کیا رزق میں اضافے کا، کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حلال کمانا ہے کہ حرام کمانا ہے۔ بہت سے لائرز میں سے یہ اتفاق نہیں کریں گے کہ جی آپ کو سلیکٹیو ہونا چاہیے، جو بھی کیس آئے لے لیں، ٹھیک ہے، بے شک وہ بندہ جو ہے وہ خود سے ایڈمٹ کر رہا ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، یہ وہ۔ اگر آپ کسی غلط بندے کا، میرا بلیو ہے کہ اگر آپ کسی جو کرمنل کا جو ایڈمٹ بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میں سب کچھ کیا ہے تو میں نے چھڑواؤ، پیسے جتنے مرضی لے لو، تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو نکلواتے ہیں، ضمانت کراتے ہیں، یا اس کو ایکٹیویٹ کرواتے ہیں، تو اس نے جو بھی جرم کیا ہے اس میں بھی آپ پارٹنر ہو جاتے ہیں۔ تو شروع میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز آ جائے بندہ کہنا ہے یار کیس آنا چاہیے تھا جو بھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے فیل کیا، میں نے کہا نہیں یار، ہاتھ میں اپنے وہی کیس لیں جو بندے رائٹ پہ ہیں، ان کا کیس لیں، اور دعائیں بھی لیں، اور ثواب بھی کمائیں، اور پیسے بھی کمائیں، حلال کمائیں۔ جس دن سے یہ نیت کی ہے نا، اور دعا میں بھی یہ دعا شامل کی ہے کہ مجھے ظالموں کے کیسوں سے بچا یا اللہ، مظلوموں کے کیس دے، تو فراوانی سے رزق آنا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس دن کے بعد سے جو ہے نا، پھر میری اب کوشش یہی ہوتی ہے، اور میں جو رائٹ پہ جو ہو وہ بندہ اس کا جو نا کیس میں ہینڈل کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ پھر استغفار زندگی میں آپ چلتے پھرتے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تو تسی بھی کہنا کہ پتہ نہیں کیڑا جڑا اسکالر بہ گیا ادھر، مذہبی اسکالر۔ میں مذہبی نہیں ہوں، ریلیجیس نہیں ہوں کوئی خاص، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ مدد فرمائے میری، اور جو ہے وہ دعا ہے میری کہ مذہبی بھی ہم ریلیجیس بھی ایکٹیویٹی میں زیادہ سے زیادہ بھرپور شامل ہوں، بڑھ چڑھ کے۔ تو لیکن یہ ہے کہ کسی کا برا بھی نہیں کرتے، اور حق بھی نہیں کسی کا کھاتے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقی اور ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو گیا جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یا جو اللیگل ٹیکٹرز سے ان کو کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے شارٹ ویز سے ریلیف لینے والے لوگ آپ کے مقابلے میں سامنے آ سکتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، اور گارڈین کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سول کورٹ سے کیسے ہو سکتی ہے، تو سارا کچھ میں ایسے ویڈیو سے نہیں دسنا نا، ہے نا، میں بھی تھوڑا بہت سمجھدار ہیں۔ تو آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور مشہور و معروف جو چینل ہے ہمارا یوٹیوب کا، طاہر خان ایڈوکیٹ، اس کے بے چینی سے آپ نے انتظار کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو کا، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں جو پاپولر ہے، نہیں ہے تو ہو جائے گا یار، اینی کی گل تے گھبرانا نہیں ہے، یاد رکھنا تو۔